ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو اب میں بات کروں گی آپ سے منصور شکیل صاحب. آپ نے ایک بہت اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک پروسیس بتایا جس میں آپ نے مینشن بھی کیا کہ کلاس 1 سے کلاس 10 کے بچے جو ہیں ہمارا پرائم فوکس ہیں. لیکن پاکستان کے حالات دیکھیں, ورلڈ وائڈ بھی جو چل رہا ہے اس کے امپیکٹ تو آتے ہیں ڈیفینیٹلی. اور پاکستان ایک خوش قسمت ملک ہے میرے خیال سے کہ جس میں یوتھ کی پاپولیشن جو ہے وہ بڑی ریمارکیبل ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی یوتھ جو ہے اس کا سب سے پرومیننٹ پرابلم کیا ہے اور اس کو کس طرح سے ہم جو ہیں وہ ایڈریس کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ. دیکھیں ایسا ہے منتہا کہ میں دو چیزیں مینشن کروں گا. میں نے عرض کی تھی اس وقت کہ ہم لوگ ایجوکیشن پالیسی میں بھی کام کرتے ہیں اور ہم کمیونٹیز میں بھی انگیج کرتے ہیں بچوں کو, اور وہاں پہ سٹیزنشپ اور لیڈرشپ پر فوکس کرتے ہیں. دیکھیے آئی تھنک اوور ٹائم یہ ہوا ہے کہ ان اے وے وی ہیو بیکم ڈسکنیکٹڈ ود آور سوسائٹی, اینڈ آئی وڈ سے دیٹ ٹو می از اے میجر پارٹ آف دا پرابلم. اس کی مثال میں یوں دوں گا کہ ہم پاکستانی عمومی طور پہ اپنی ذات میں صاف ہیں اور ہمارے گھر بھی اکثر صاف ہوتے ہیں, لیکن ہماری صفائی گھر کی دہلیز پہ رک جاتی ہے. ہماری گلیاں اور ہمارے محلے ویسے صاف نہیں ہوتے جیسے ہونے چاہیے. اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ کسی درجے میں ہم اپنی گلی اور اپنے محلے اور اپنے قصبے اور اپنے شہر سے ڈسکنیکٹ ہو گئے. somehow we feel کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. یہ وہی بات ہے جو باسط صاحب نے پاکستانیت کی بات کی کے حوالے سے بات کی. بالکل. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو یہ احساس دوبارہ سے اجاگر کرنا کہ بھائی یہ ہمارا ملک ہے, اور وہ جو ہم بچپن میں ملی نغمے سنتے تھے اور ہم ہیں نگہباں اس کے, وہ ہم ہیں, اینڈ وی نیڈ ٹو اون اٹ. اچھا دنیا میں حالات جس رفتار سے تبدیل ہو رہے ہیں, میرا خیال ہے اس پاکستان کی اہمیت کا احساس شاید کئی لوگوں کے ذہنوں میں بڑھ گیا ہوگا. وہ ایک الگ کانورزیشن ہے, جیسے کہ جو فار رائٹ ایک موومنٹ دنیا بھر میں گرو کر رہی ہے, وہ کریسنٹ انسٹیٹیوٹ کی کانورزیشن ہے, لیکن اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ واجد صاحب اس پر یہ ہے. لیکن دوسری جانب دنیا گلوبل ولیج میں بھی تو تبدیل ہو چکی ہے. وہ میں نے کہا نا, وہ والی گفتگو ہم ضرور کریں گے. ہو بھی گئی ہے, اور ہم واپس سے جو ہے وہ ڈی گلوبلائزیشن کی کچھ نہ کچھ, لیکن دیٹس another conversation. I think the point is کہ دیکھیے پاکستان کے لیے محنت کرنا ہمارے لیے کافی ضروری ہے, اور ہماری آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے بڑا ضروری ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ اونرشپ لیں اپنے گلی محلے اور قصبے اور گاؤں کی اور شہر کی. تو ایک تو آپ نے جو بات کی تھی کہ بھائی پرابلم چیلنج کیا ہے, تو آئی تھنک یہ ریکنیکٹ کرنا اپنے معاشرے سے, آئی تھنک دیٹ سم تھنگ دیٹ وی ریئلی نیڈ ٹو ورک آن. لیکن اس کے اندر ایک کردار ہم بڑوں کا بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم بچوں کے سامنے بیٹھ کے سوائے مسائل کے تذکرے کے اور کوئی نئی بات کریں گے تو ان کے ذہن میں بھی وہی بات جو ہے وہ نقش ہو جائے گی کہ یہاں پر غالباً صرف مسائل ہیں. لیکن اب بچے بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے سے تو زیادہ سوشل میڈیا لیے پھر رہے ہیں. نہیں, مجھے یقیناً کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے یہ میرا میسج سب کے لیے ہوگا. دیکھیے پاکستان آلسو از اے لینڈ آف اپرچونٹی. میرا کچھ تعلق کاروبار سے بھی ہے ذاتی حیثیت میں. آئی کین ٹیل یو کہ پاکستان میں کاروبار کی اپرچونٹیز کوئی کم نہیں ہے, کام کی اپرچونٹیز کوئی کم نہیں ہے. سو ہاؤ ڈو وی موو دی مائنڈ سیٹ فرام فوکسنگ آن پرابلمس ٹو فوکسنگ آن اپرچونٹیز. دیٹ مائنڈ سیٹ شفٹ would require a very focused effort on part of the adults as well. Right. تو آپ دیکھیے ہم ہر وقت یہ بات کرتے ہیں, کوئی سوشل میڈیا اٹھا لیجئے کہ بھائی یہ مسائل ہیں. کتنے لوگ بات کرتے ہیں کہ اخوت نے کتنا اچھا کام کیا, خبا فاؤنڈیشن نے کتنا اچھا کام کیا, انڈس ہاسپٹل کتنا اچھا کام کرتا ہے, سٹیزنز فاؤنڈیشن کتنا اچھا کام کرتی ہے, احسان ٹرسٹ کتنا اچھا کام کرتا ہے, پاکستان ایجوکیشن فاؤنڈیشن کیا کام کرتی ہے, ایدی صاحب نے کیا کام کیا. لسٹ ہے جناب, اینڈ اٹ ڈزنٹ اینڈ. سو آئی تھنک جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ بھائی پازیٹیوٹی کا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے, اور اپنے حصے کی شمع جلائیں. جب ہم سب اپنے حصے کی شمع جلائیں گے تو اندھیرا خود سے دور ہو جائے گا. یہ شمع جلانے والی بات کریں ندیم صاحب, تو آپ نے تو ماشاءاللہ بہت سی شمع جلا رکھی ہیں, لیکن اب شمع کوئی لگتا ہے عوام کے لیے کچھ زیادہ ہو گئی ہیں, کچھ سمجھ نہیں آتی کس کے ساتھ ہم ڈیل کریں. قربانی کا ہی معاملہ لے لیجئے, وہ جب عید کے دن شروع ہوتے ہیں تو وہ اتنے اشتہارات آنا شروع ہو جاتے ہیں, سمجھ نہیں آتی کہ کس فاؤنڈیشن کو یا کس آرگنائزیشن کو یہ معاملہ دیا جائے. تو آپ کے اپنے تجربے میں کس طرح لوگ ڈیسائیڈ کن بنیادوں پہ کرتے ہیں
دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جو بھی اپنا حصہ دینا چاہتا ہے نا اس کو پتا ہے کہ میں نے کس کو دینا ہے. اچھا، ہاں یہ ایسی بات نہیں ہے کہ تجربہ ہوتا ہے. اب چونکہ لوگ جو ہے آرگنائزیشنز کی طرف ذرا زیادہ متوجہ ہو گئے ہیں. پہلے ہمارے پاس چیریٹی کے لیے مسجد تھی، لوگ مسجد کو دیتے تھے یا مدرسے کو. پہلے صرف کھالیں لے تو یہ کھالوں کا یہ قربانی کے وقت میں یہی نظر آتا تھا. اب لوگ جو ہیں آرگنائزیشنز کو دیکھتے ہیں. ہمارے پاس غزہ کے لیے، سیریا کے لیے، افغانستان کے لیے، جہاں پہ دنیا میں ڈیزاسٹر آئے، برما کے لیے، سوڈان کے لیے ہمیں لوگ اپروچ کرتے ہیں. لوگ جانتے ہیں، لوگوں کو معلوم ہے کہ خبیب فاؤنڈیشن ان جگہوں پہ کام کر رہی ہے یا دوسری فاؤنڈیشنز ان جگہوں پر کام کر رہے ہیں، لوگ ان کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو ایسا ہے، لیکن چیریٹی کے اندر جو حصہ دینا چاہ رہا ہے وہ بڑا کیئرفل ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ قربانی میں لوگ احتیاط سے دیتے ہیں. تو عید کے خاص موقع پر آپ کیا پیغام دیں گے اوور آل پوری پاکستانی نیشن کو؟ پیغام یہ ہے کہ پچھلے سال یہ ہوا کہ ہمارے پاس دوسرے دن میں 50 گائیں ہمارے ایک ڈونر نے بڑھا دی. تو وہ جو 50 گائیں بڑھ گئیں تو ہمیں ایک دم شام کے وقت جانوروں کا اضافہ ہو گیا. تو ہم جو پچھلا جانور تھا وہ تقسیم کر رہے تھے، تو ہم نے گوشت کو کچھ ایبٹ آباد، مانسیرا اور اوپر کی طرف بھیجا. تو ایبٹ آباد میں جہاں گئے تو 1 بجے کے قریب ہم نے 4 حصوں میں گائیں کو تقسیم کیا کہ مختلف اداروں کو دے دیں گے. تو ایک عالم دین کے پاس ہم نے وہاں پر دیا. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے اس محلے میں ایک بیوہ رہتی ہے، آپ اس کو گوشت پہنچا دیں. تو ہمیں تو ہماری ضرورت پوری ہو گئی. تو اس بیوہ کے گھر میں جب رات کو 1 بجے ہماری ٹیم نے ناک کیا تو اس نے دروازہ کھولا. تو اس کو جب گوشت دیا، اس کے 2 یا 3 بچے اس کے ساتھ رہتے تھے، تو ایک ران گائے کی ایک ران اس کے گھر پہ دی کہ یہ آپ خود بھی لے لیں اور اپنے جاننے والوں کو تقسیم کریں. تو وہ رونا شروع ہو گئی. اس نے کہا کہ یہ 3را سال ہے مجھے محلے سے گوشت نہیں ملا، اور میں آج اللہ سے رات کو شکوہ کر رہی تھی کہ یا اللہ میرے گھر میں گوشت نہیں آیا. اس خاتون کی شاید دعا قبول ہوئی اور ہمارے پاس 50 گائیں کا اضافہ ہوا، اور اس کو رات کو کہتی اتنا گوشت میں کیسے سنبھالوں گی. بالکل. تو پیغام یہ ہے کہ قربانی میں ہمیں اپنے ہمسائے کو، اپنے ملک میں غریب کو، اپنے ارد گرد جو مستحق ہیں ان کو شیئر کریں. اور یہ قربانی کا سفر ہم ملک سے باہر جب کرتے ہیں تو یہ امت کا سفر ہے. مسلم امہ میں جہاں لوگ تکلیف میں ہیں ان میں اپنا حصہ ڈالیں. جہاں آپ اپنے لیے قربانی کر رہے ہیں اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے عزیز و اقارب کو دیکھیں، اپنے ان ہمسایوں کو دیکھیں، ان جاننے والوں کو دیکھیں. آپ کو یقیناً ایسے لوگ مل جائیں گے جن میں آپ حصہ ڈالیں گے. میں جانتا ہوں کہ اس خاتون کی دعا ہماری شاید ساری قربانی کی قبولیت کا باعث بنی ہو، اور اس سال جو ہمیں توفیق ملی شاید اس کا حصہ بھی اس کی دعا میں ہو. مطلب بحیثیت مسلمان میں آپ سے اس کا جواب مانگنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک بحث آج کل جو لبرل طبقہ ہے پاکستان میں وہ یہ کہتا ہے کیوں یہ ہر سال اتنے جانور آپ قربان کر دیتے ہیں، یہ تو بہت زیادتی ہے. کچھ پیسے کسی کو دے دیے صدقے میں، کوئی خیرات دے دی، وہ ٹھیک ہے. جو قربانی پیسہ آپ ضائع کرتے ہیں بقول ان کے، وہ پیسہ کہیں اور خرچ کر دیا کریں. یہ لاجک کہاں تک آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے مجھے جو محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف مدات رکھی ہوئی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اور مدات میں لوگ پیسے نہیں دیتے. اللہ کا احسان ہے، پاکستان میں غریب کو کھانا کھلانے کا سلسلہ سارا سال چلتا ہے. وہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ والوں کے پاس چلے جائیں اور جگہ جگہ پہ وہ دسترخوان لگے ہوتے ہیں. میں ایسے بے شمار اداروں سے واقف ہوں جہاں پر لوگ غریب بچے کی تعلیم کے لیے پیسے دیتے ہیں. تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے، کبھی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو بیوہ عورت اور بوڑھی عورت ہے اس کے گھر میں گوشت پہنچانے کا انتظام بھی تو کروانا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، بسا اوقات ہمارا ذہن اس کا احاطہ نہیں کر پاتا. مجھے لگتا ہے جہاں جہاں پیسے پہنچنے ہوتے ہیں وہ وہاں وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو اس میں مطلب یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. نہیں یار ہوتے. اگر میں اس پہ کچھ اضافہ کروں، اس میں یہ ہے کہ ہم نے 2008 میں سکردو میں قربانی شروع کی. تو 2008 سے پہلے سکردو میں عوامی طور پر قربانی نہیں ہوتی تھی. تو وہاں پہ ہم نے 9,000 روپے کی گائے لیتے تھے، جبکہ اسلام آباد میں شاید اس وقت 1.5 لاکھ روپے کی تھی.
تو وہاں پر 9,000 روپے کی گائے ملتی تھی. ہم نے شروع میں 20 گائیں کی, اگلے سال ہم نے 50 کی, اس سے اگلے سال ایک ٹائم ایسا بھی آیا 2010 سیلاب کے بعد ہماری ڈونیشن بڑھی. پہلے کہتے میرے پروڈیوسر صاحب گلگت بلتستان سے ہیں, تو اس سے کہتا مجھے وہاں سے گائے لا کر دے. جی جی, لیکن اب آپ کو بتاتا ہوں وہاں گائے, وہاں کا ریٹ اور اسلام آباد کا ریٹ برابر ہے. اوکے. اور اس وقت اس سال میں 18 منڈیاں لگی ہیں صرف سکردو شہر میں. تو اس قربانی کے زندہ ہونے سے یہ قربانی صرف یہ نہیں ہے. اب اگر چیریٹی کوئی کرتا, یہ جو چل رہی تھی چیریٹی اس علاقے میں, تو شاید چند لوگوں کا فائدہ ہوتا. ابھی جانور لینا, جانور پالنا, جانور قربانی پہ بیچنا, پھر اس کا گوشت تقسیم ہونا, یہ کتنا بڑا سائیکل اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے کہ اس کی وجہ سے بہت بڑی اکنامک ایکٹیویٹی ہے. ندیم صاحب یہ جو آن لائن معاملہ شروع ہوا, اس سے جو قربانی کی جو ایک خاص روح ہے وہ کمپرومائز نہیں ہوتی آپ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ میں اگر گھر میں خود جانور لاتا ہوں, اس کو ہفتہ 2 ہفتے پالتا ہوں, پھر اس کو قصائی کی مدد سے ذبح کرتا ہوں, تو اس کی بات کوئی ذرا اور نہیں ہوتی. بھائی صاحب یہ لوگوں کو ایک سہولت مل گئی ہے انہوں نے. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو ہے نا ہمارے اسلام آباد شہر میں تو ہے یہ, لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے بچپن میں یا جب بھی شہر سے ذرا سا باہر نکلیں تو لوگوں میں گلی محلے میں قربانی ابھی بھی اسی طرح قائم ہے. یہ ہمارے اسلام آباد میں ایسا ہے کہ لوگ اپنے گھر میں میرج نہیں کر پاتے. یہاں پہ ہماری ذمہ داریاں زندگی کی ایسی ہو گئی جس کے نتیجے میں ہمارے پاس قصائی ارینج کرنا, جانور لانا, جانور رکھنا, اور پھر سی ڈی اے کی پابندیاں, وہ ماحول بن گیا. ادروائز ہر شہر میں آپ لاہور لے لیں, فیصل آباد لے لیں, کراچی لے لیں, پشاور لے لیں, پورے ملک میں قربانی تو ایک بہت خوبصورت رنگ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اور اس کا جو سائیکل ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے جو بات شروع کی تھی کہ پھر اس میں کباب کا کھانا, گوشت کا کھانا. مجھے افسوس یہ ہوا ہے کہ کریسنٹ انسٹیٹیوٹ نے ہمارے لیے کباب شباب کا بندوبست نہیں کیا. بہت شکریہ آپ لوگوں کا آنے کا. ریئلی آنر ٹو ہیو یو آن آور شو. قربانی کے جذبے سے ڈیفینیٹلی پاکستانی قوم سرشار ہے ہی, اور اس کا عملی مظاہرہ ہم نے آج کے اپنے ڈیسائفر میں بھی دیکھا, سنا اور جانا. اسی کے ساتھ یہ ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے. منتہا حسن کو معزز مہمان کے ساتھ ڈیسائفر کی پوری ٹیم کے ہمراہ اجازت دیں. اللہ حافظ.